اور پہلی عزاداری عرش معلیٰ پہ ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پہ یہ نام دیکھے اور دعا مانگی، یا حمید بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، و یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ بس یہ پانچواں نام آنا تھا زبان آدم پہ کہ حضرت آدم کے آنسو رواں ہو گئے، اور جبرائیل سے یہ کہتے ہیں، یا اخل جبرائیل، یہ پانچواں نام کیسا ہے؟ جب سے میرے لبوں پہ آیا ہے، ان کسرا قلبی و تصیر و عبرتی، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ یہ پانچواں نام کیسا ہے کہ آدم نہیں جانتے؟ یہ تیری ذریت سے تیرا بیٹا حسین ہے، یقتل عطشاناً غریباً وحیداً فریدا۔ یہ کربلا کے صحرا میں اکیلا بھوکھا اور پیاسا مارا جائے گا، لا ناصر لہ ولا معینہ۔ اے آدم، یہ پکارتا رہے گا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ لا ناصر ولا معینہ، اے آدم کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کہے گا، واہ عطشاہو، ہے مجھے پیاس مارے جا رہی ہے، واہ قلت ناصرا، ہے میں عالم غربت میں تنہا رہ گیا۔ تو حضرت آدم یہ کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، جب یہ میرا بیٹا صدا دے گا تو کیا کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا؟ کہ لم یجب ہو الا السیوف، یہ کہے گا مجھے پیاس لگی ہے، کہیں سے تلوار آئے گی، کہیں سے نیزہ آئے گا۔ وَيُذْبَحُ كَذِبْحِ الْقَبَشِ، اور ایسے ذبح کر دیا جائے گا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر جبرائیل اور حضرت آدم نے گریہ کیا۔ یہ پہلی عزاداری مظلوم کربلا کی جو عرش معلیٰ پہ ہوئی۔ جتنے نبی آئے، جتنے اولیاء آئے، جتنے وصی آئے، جتنے امام آئے، ہر نبی نے، ہر وصی نے، ہر امام نے، یعنی حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک، اور امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ تک، ہر امام نے اور ہر نبی نے امام کی عزاداری منائی۔ ہر نبی نے۔ بہار الانوار پڑھیں، خصائص حسینیہ پڑھیں، بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ کربلا سے کون کون سا نبی گزرا اور اس نے حسین پہ ماتم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب کربلا کی زمین سے گزرے، پاؤں کو ٹھوکر لگی، حضرت آدم کے پاؤں سے خون جاری ہوا۔ خدا کی طرف نگاہ کر کے یہ کہتے ہیں، اے پروردگار، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ جب بھی کسی مومن پہ، کسی صاحب ایمان پہ، کسی نیک آدمی پہ اچانک کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ اس کا درجہ بڑھانا چاہتا ہے، یا پھر اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے میں اس کو ابھی سزا دوں تاکہ یہ توبہ کرے اور پاک ہو جائے۔
ما اصابکم من مصیبہ، قرآن کی آیت ہے، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو بھی مصیبت آتی ہے جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی انسان سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پہ مصیبت آتی ہے. جب بھی خدا نہ خواستہ آپ پہ کوئی مصیبت آئے تو پھر اس دن پورا غور کرو کہ آج کون سا گناہ سرزد ہوا ہے کہ اللہ متوجہ کر رہا ہے. اگر کوئی سا گناہ سرزد نہیں ہوا پھر مصیبت آئی ہے تو پھر کہو الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ خدا تمہارا درجہ بڑھانا چاہتا ہے. تو حضرت آدم نے بھی یہی کہا کہ پروردگار کوئی مجھ سے خطا سرزد ہوئی ہے کہ پوری زمین کا چکر لگا کے آیا ہوں، کسی زمین پہ میرا دل اتنا پریشان نہیں ہوا. یہ کیسی زمین ہے کہ یہاں پہنچا ہوں تو میرا دل پریشان ہو گیا. کہا یا آدم ما حدث من کا ذنب، اے آدم تجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا. کہا پروردگار پہ یہ چوٹ کیوں لگی؟ کہا انا ولدک الحسین فی ھذا الارض یقتل عطشانا، کہ یہ وہ زمین ہے جس پہ تیرا بیٹا حسین پیاسا مارا جائے گا، اور تجھے چوٹ اسی لیے لگی ہے، تیرا خون اس لیے جاری ہوا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حسین کے خون کے ساتھ تیرا خون مل جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خود رسول خدا اس زمین سے گزرے ہیں. جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں آئی تو اس کو بھنور آ گیا کہ پروردگار کوئی گناہ سرزد ہوا ہے؟ کہا نہیں نوح. کہا پروردگار پھر کیا وجہ ہے کہ اس زمین پہ میری کشتی کو بھنور کیوں آیا؟ تو اللہ نے وہی جواب دیا کہ یہاں حسین قتل کیا جائے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں مصائب حسین پڑھے اور کشتی والوں نے سنے اور امام پہ گریہ ہوا اور یزید پہ لعنت ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے گزر رہے تھے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام گھوڑے سے گرے، سر پہ چوٹ لگی، خون رواں ہوا. کہا پروردگار کوئی گناہ سرزد ہوا ہے؟ تو اللہ نے کہا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. پروردگار یہ خون کیوں جاری ہوا ہے؟ تو خدا نے وہی جواب دیا کہ یہاں حسین شہید ہوگا، یہاں حسین کا خون جاری ہوگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ حسین کے خون کے ساتھ تیرا خون بھی شامل ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہاں سے گزرے تو ان کے ساتھی نے آ کے کہا کہ یا نبی اللہ، پورا دن گزر گیا، بکریوں نے یہاں سے پانی نہیں پیا، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کی طرف رجوع کیا حضرت عیسیٰ نے، کہا پروردگار یہ جانور پانی کیوں نہیں پی رہے؟ کیا عیسیٰ خود ان سے پوچھ لے. تو جب عیسیٰ نے پوچھا تو انہوں نے فصیح زبان میں یہ کہا قد بلغنا انا حسین سبت خاتم النبیین و سید الوصیین یقتل عطشانا، کہ ہمیں معلوم ہے یہاں نبی کا سبت، نبی کا نواسا اور علی کا بیٹا پیاسا ذبح کیا جائے گا. ہمیں شرم آتی ہے کہ حسین یہاں پیاسا رہے اور ہم پانی پئیں. یہ کربلا ہے. ہرسواں ابن مسلم کہتا ہے کہ ہم جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، تھا تو علی کے ساتھ لیکن محبت نہیں تھی دل میں. کہتا جب ہم کربلا کی زمین پہ گزرے تو امیر المومنین بیٹھ گئے
اور مٹی اٹھا کے یہ کہتے ہیں اے کربلا کی مٹی تو کتنی خوش قسمت ہے کہ تجھ سے وہ افراد اٹھیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ہرسمہ جب گھر آتا ہے تو اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے جو مومنہ تھی کہ تیرا مولا کیسی باتیں کرتا ہے، اس بیابان میں، اس صحرا میں وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے؟ کہ اگر میرا مولا کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہے۔ وقت گزر گیا، سن 61 ہجری آئی، یہ ہرسمہ یزید کی فوج میں شامل تھا۔ جب یہ کربلا پہنچا تو امیر المومنین کی بات اس کو یاد آ گئی، تو یہ امام حسین کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے آپ کے بابا نے یہ بات کہی تھی، اس وقت مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس مٹی سے کون اٹھے گا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا۔ تو مولا نے کہا اگر تجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ ہم ہی لوگ ہوں گے جو اس مٹی سے اٹھیں گے، تو پھر تو ہمارا ساتھ دیتا ہے یا ہمارے دشمنوں کا؟ اب اس کو یقین ہے، لیکن کہتا ہے نہ آپ کا ساتھ دوں گا نہ دشمنوں کا ساتھ دوں گا۔ تو پھر امام علیہ السلام نے کہا اے ہرسمہ اگر تو ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تو پھر اس کربلا کو چھوڑ کے چلا جائے، کیونکہ کل جب میں استغاثہ بلند کروں گا، جس کے کان میں میرا استغاثہ پہنچا اور اس نے لبیک نہ کیا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ہے کربلا، یہ ہم اسی کی عزا کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہ عبادت سمجھ کے آیا کرو یہاں، یہ مجلس عزا میں کون سی عزا ہے، کس کی عزا ہے؟ علی کے بیٹے کی، رسول کے بیٹے کی۔ کتنا ثواب ہے کل میں نے بیان کیا تھا، مجلس پہ آنے والوں کے لیے بڑا ثواب رکھا گیا ہے، لیکن کس کے لیے، کیوں یہ ثواب رکھا گیا؟ کچھ وجوہات کل میں نے بیان کی تھی کہ ایک باسو بہایا جائے جنت واجب ہو جاتی ہے، گریہ کیا جائے یا رونے کی شکل بنائی جائے جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ یہ کس لیے کہا گیا؟ تاکہ انسان سوچے کہ کیا وجہ ہے کہ حسین پہ رونے کا اتنا ثواب کیوں رکھا گیا۔ اگر انسان نے سوچ لیا تو انسان ہدایت پا جائے گا۔ دیکھیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مجھے چائے کا 1 کپ پلا دیں، میں آپ کو 10 روپے دوں گا، تو آپ ذرا بھی توجہ نہیں کریں گے۔ اگر چائے پلا بھی دی تو آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا پیسے ملے گا۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ 1 کپ چائے پلا دیں 1 لاکھ روپیہ دوں گا، ساری رات سوچتے رہیں گے کہ یہ معمولی سے کام کا اتنا پیسہ کیوں دے رہا ہے، تو یہ ایک آنسو معمولی کام ہے، یہ روایات اتنا ثواب کیوں بتا رہی ہیں؟ اس لیے تاکہ انسان سوچے حسین نے قربانی کیوں دی، کیا وجہ تھی کہ حسین نے اون محمد کو قربان کر دیا، اکبر جیسے جوان کو قربان کر دیا، عباس جیسے بھائی کو قربان کر دیا۔ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے علی کی بیٹی ننگے سر باہر آ گئی؟ تاکہ یہ انسان سوچے کہ کوئی چیز تو ایسی تھی جو حسین کو علی اکبر سے بھی زیادہ پیاری تھی، کوئی چیز تو ایسی تھی جو حسین کو اون محمد سے بھی زیادہ پیاری تھی،
کوئی چیز تو ایسی تھی جو حسین کو علی کی بیٹی کی چادر سے بھی زیادہ پیاری تھی. وہ چیز کیا تھی؟ وہ اللہ کا دین تھا، وہ اللہ کی رضا تھی. حسین اسی لیے حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد یہ کہتے ہیں رضن بقضائہ، پروردگار تو راضی ہو جا، میں یہ ساری قربانیاں دوں گا. تو اس دین کی خاطر حسین نے یہ قربانیاں دی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا دین بچ جائے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، لیکن جس کے لیے حسین نے قربانی دی تھی اس پہ عمل نہیں کرتے، احکام الہی کو مد نظر نہیں رکھتے. کیا حسین نے اس لیے قربانی دی تھی کہ دین ختم ہو جائے؟ یزید کیا کہتا تھا کہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی وحی نہیں آئی، جبکہ حسین کیا کہتے تھے کہ دین ہے. اب جو افراد دین پہ عمل کرتے ہیں، جو احکام الہی پہ عمل کرتے ہیں، تو گویا کہ حسین کے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں جس کے لیے حسین نے قربانی دی تھی. اور جو احکام الہی پہ عمل نہیں کرتے وہ غیر شعوری طور پہ یزید کی فتح کا اعلان کر رہے ہیں. زیادہ کوشش کیا کریں کہ اس دین کے احکام پہ عمل کریں، پھر عزاداری منائیں تو پھر یہ ثواب ملے گا. یہ عزاداری عبادت ہے، اور عبادت ہر ایک کی قبول نہیں ہوتی. انما یتقبل اللہ من المتقین، عبادت صاحبان تقوی کی قبول ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان آ تو مسجد میں رہا ہے، آ تو مجلس میں رہا ہے، لیکن کسی غیر محرم کو دیکھ کے آ رہا ہے، مجلس میں رہا ہے، گالی دے کے آ رہا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، صلی اللہ علیہ محمد اے محمد، آ کے کہتا ہے کہ مولا ایک شخص ہے اور وہ چوری کرتا ہے، پھر اللہ کے راہ میں اس کو دے دیتا ہے. ہم جب اس سے کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے تو وہ قرآن کی آیات پڑھتا ہے، ہم لاجواب ہو جاتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے کہا اب اگر وہ شخص آئے نظر تو مجھے بتانا. تو وہ شخص آیا بازار میں، امام کو بتایا گیا. اب امام اس کے پیچھے چلے. اس نے ایک جگہ سے 2 روٹیاں اٹھائیں، ایک جگہ سے 2 انار اٹھائے، پھر شہر سے باہر نکلا. 4 فقیر بیٹھے ہوئے تھے. ایک روٹی ایک فقیر کو دی، دوسری روٹی دوسرے فقیر کو دی، ایک انار ایک فقیر کو دیا، اور ایک انار دوسرے فقیر کو دیا. تو جب دے چکا پلٹنے لگا تو امام صادق علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ صلی اللہ علیہ محمد، یہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھ کے کہتا ہے شکل سے تو جعفر ابن محمد لگتے ہو. کہا میں جعفر ابن محمد ہوں؟ کہا میں نے تو یہ سنا تھا کہ جعفر ابن محمد قرآن کا عالم ہے، لیکن آپ کی اس بات سے وہ جو میرا تصور تھا آپ کے بارے میں وہ ختم ہو گیا. مجھے تو ایسا اب لگ رہا ہے جیسے تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں. کہتا کیسے؟ کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم ایک نیکی کرو گے تو ہم اس کا تمہیں 10 گنا ثواب دیں گے. ومن جاء بالسیئۃ
फला युज्जा इल्ला मिस्लुहा, और अगर तुम बुराई करोगे, अगर तुम गुनाह करोगे तो फकत एक गुनाह मिलेगा, नेकी करोगे तो 10 गुना सवाब मिलेगा, बुराई करोगे तो 1 गुनाह मिलेगा। मैंने 4 चीजें चुराई थी, मुझे 4 गुनाह मिले, मैंने 4 चीजें अल्लाह की राह में दी, ये मैंने नेकी की, अब हर नेकी का बदले में 10 गुना मुझे सवाब मिलेगा। गोया मुझे 40 नेकियां मिली, 4 गुनाह मिले, ये 4 गुनाह 40 नेकियों से निकल गए, बाकी 36 नेकियां मुझे मिली। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा तुझे तो 1 नेकी नहीं मिली। कहा कैसे? इमाम ने कहा मैं कुरान पढ़ा हुआ हूं, मुझे सारे कुरान का इल्म है। कुरान की बाज आयात की तफसीर करती हैं। ये जो कहा गया है कि नेकियां मिलेंगी, ये किस शख्स को मिलेंगी? इन्नमा यतकब्बलल्लाहु मिनल मुत्तकीन, नेकी कबूल होती है साहिबाने तकवा की। तूने जब चोरी की तो तकवा नहीं इख्तियार किया, लिहाजा तुझे 1 नेकी नहीं मिले। तो लिहाजा इस मजलिस में इतना सवाब मिलेगा, लेकिन जब आओ तो तकवा इख्तियार करके आओ, ताकि ये सारा सवाब मिले। जब तकवा के साथ आओगे, नमाज पढ़ के आओगे, किसी को गाली नहीं दे के आओगे, झूठ नहीं बोल के आओगे, तो फिर अंबिया तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, मलाइका तुम्हारे साथ बैठेंगे। हजरत उम्मे सलमा, दरूद भेजिएगा मोहम्मद वाला। रसूल खुदा से रिवायत नकल करती हैं कि समय तो रसूल अल्लाह कि मैंने खातमुल अंबिया से सुना है कि रसूल खुदा फरमाते हैं मा मिन कौमिन इज्तमऊ व यज़्कुरून फ़ज़ाइल मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि जब कुछ लोग जमा होते हैं और मुहम्मद व आले मुहम्मद के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, हबततिल मलाइकतु हत्ता लाहिकत बिहिम व तुहद्दिसुहुम। जब वो बैठते हैं, आले मोहम्मद के फजाइल बयान करते हैं, तो आसमान से मलाइका नाजिल होते हैं, वो आके साथ उनके बैठ जाते हैं। वह तो हद्दिसुहुम, और उनसे बातें करते हैं। यानी जब हम यहाँ जमा होते हैं, किसी के साथ जिब्राइल बैठा हुआ है, किसी के साथ मिकाइल बैठा हुआ है, किसी के साथ इसराफील बैठा हुआ है, किसी के साथ निगहबान जन्नत के मलाइका बैठे हुए हैं। और ये सारे मलाइका जिस तरह आप बात करेंगे उसी तरह मलाइका बात करेंगे। अगर आप दरूद पढ़ेंगे तो हद्दिसुहुम, तो ये भी दरूद पढ़ेंगे। अगर आप नारा लगाएंगे तो ये भी नारा लगाएंगे। तो हद्दिसुहुम व इज़ा तफर्रकू, और जब ये मजलिस तमाम हो जाएगी, लोग उठ जाएंगे, आरजत इलस समा, तो ये मलाइका आसमान की तरफ जाएंगे। तो वो मलाइका जो इस फजीलत से महरूम हो गए थे, वो इन मलाइका को मुखातब करके ये कहते हैं इन्ना नशुम्मो मिनकुम राहियतन मा अशनमना, कि हम तुमसे एक ऐसी खुशबू सूंघ रहे हैं जो आज तक हम उससे पाकीज़ा खुशबू नहीं सूंघी। यानी जन्नत में भी बैठे हुए हैं, जन्नत में भी वो खुशबू उनको नहीं मिली जो वो खुशबू उनसे सूंघ रहे हैं। वो कहते हैं ये खुशबू तुम कहां से लेके आए हो कि आज तक हम इस खुशबू को नहीं सूंघ सके। कहते कुन्ना अला कौमिन, हम कुछ लोगों के पास गए थे, वो लोग मोहम्मद और आले मोहम्मद की फजीलत बयान कर रहे थे, हम वहां गए थे, ये खुशबू हम वहां से लेके आएंगे। तो वो कहेंगे हमें भी उनके पास लेके जाओ ताकि हम भी ये खुशबू लेके आए। वो कहेंगे अब तो बिखर गए, अब तो मुतफर्रिक हो गए, अब तो वो चले गए। कहते हैं कोई बात नहीं, हमें उस जगह पे लेके जाओ जहां वो फजाइल बयान कर रहे थे, ताकि हम उस जगह से वो फजीलत लेके आए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या इलाही।
تو یہ مجالس مکمل ہوتی ہیں فضائل سے، مصائب سے۔ تو فضیلت کا ایک جملہ، درود بھیجیے گا محمد والے میں، صلی علی محمد۔ رسول خدا امیر المومنین کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں، یا علی انت اخی و انا اخوک، اے علی تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں۔ خدا نے مجھے نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تجھے امامت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ تو میرا وصی ہے، تو میرا خلیفہ ہے، تو میرا وارث ہے۔ وَلَقَدْ سَعَدَكَ مَنْ تَوَلَّاكَ وَشَقَا مَنْ عَادَاكَ۔ اب رسول خدا کہہ رہے ہیں، اے علی جس نے تجھ سے محبت کی وہ سعید ہو گیا، وہ خوش بخت ہو گیا، جس نے تجھ سے عداوت کی وہ بدبخت ہو گیا۔ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ جس انسان نے، بلکہ رسول خدا نے کہا جس نے بھی، یعنی یہ جس میں ہر چیز آ جاتی ہے، کائنات کا ہر ذرہ آ جاتا ہے، انسان بھی آ جاتے ہیں، جمادات بھی آ جاتے ہیں، نباتات بھی آ جاتے ہیں، ملائکہ بھی آ جاتے ہیں۔ اب جو بھی علی سے محبت کرے گا وہ خوش بخت ہوگا، اور جو بھی علی سے عداوت کرے گا وہ بدبخت ہوگا۔ یا علی، چاہے وہ ملائکہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے رسول نے آگے جملہ کہا، ان الملائکہ لیتقربوا الی اللہ بمحبتک و ولایتک۔ اے علی، ملائکہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تیری محبت کے ذریعے سے اور تیری ولایت کے ذریعے سے۔ یعنی اگر ملائکہ علی سے محبت نہ کرتے، اگر ملائکہ علی کی ولایت کو تسلیم نہ کرتے تو کوئی بھی ملک مقرب الہی نہیں بن سکتا تھا۔ یہ ملائکہ ہیں کون؟ معمولی چیز ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ المومنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ، کہ انسان مومن اس وقت تک بنتا ہے جب وہ اللہ پہ ایمان رکھے، ملائکہ پہ ایمان رکھے۔ یعنی اگر انسان ملائکہ پہ ایمان نہیں رکھتا تو صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سے سمجھے علی کی فضیلت۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی کہ اگر جبرائیل و میکائیل، اگر تمام ملائکہ علی سے محبت نہ کریں تو وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، تو علی سے محبت نہ کرے تو کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ملائکہ نہیں مومن ہو سکتے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ درود بھیجیے گا محمد والے محمد والے محمد۔ اس لیے جتنے ملائکہ ہیں سب علی سے محبت کرتے ہیں۔ اِنَّا اکثر اہل مودت کا فی السماء من اہل الارض۔ اے علی، زمین پہ بھی کچھ لوگ تو اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن آسمان والے زیادہ تو اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی آسمان کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو تجھ سے محبت نہ کرتی ہو۔ یہ فقط زمین والے بدبخت ہیں کہ جن کی اکثریت تجھ سے محبت نہیں کرتی۔ اس لیے قرآن میں خدا کہتا ہے اکثرہم المؤمنون، لیسا مومنین، اکثر جو مومن نہیں ہیں، کیونکہ علی سے محبت نہیں کرتے۔ یہ ملائکہ زندہ ہی علی سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ شیخ صدوق نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی فی السماء السابع کالشمس بالنہار فی الارض، کہ علی ساتویں آسمان والوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے سورج ہوتا ہے۔ کالقمر فی السماء الدنیا، اور علی ایسے ہی ان کے لیے جیسے یہ دنیا کے لیے چاند ہوتا ہے۔ یعنی علی سورج بھی ہے، علی چاند بھی ہے۔ کن کے لیے؟
ساتویں آسمان والوں کے لیے۔ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے۔ یہ سورج اور چاند کرتے کیا ہے؟ خود رسول خدا فرماتے ہیں مثلہ کمثل القمر اذا طلع ازالت الظلمہ، کہ علی کی مثال چاند کی طرح ہے کہ جب چاند طلوع ہوتا ہے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ علی کی مثال سورج کی طرح ہے کہ جب سورج طلوع کرتا ہے تو پھر روشنی پھیل جاتی ہے۔ اب علی چاند بھی ہے، علی سورج بھی ہے۔ جب علی چاند بن کے کسی مومن کے قلب پہ اترتا ہے تو اس کے قلب سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اور جب سورج بن کے مومن کے سامنے آتا ہے تو اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ علی چاند بھی ہے یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑا گہرا رشتہ ہے علی اور ملائکہ کا۔ اب یہ دو روایتیں جو سنا رہا ہوں یہ برادران اہل سنت نے لکھی ہیں۔ کہتے حضرت عثمان قال سمیت عن عمر ابن خطاب قال سمیت انا عن ابی بکر قال سمیت رسول اللہ، کہ حضرت عثمان یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے یہ سنا ہے، اور حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر سے سنا ہے، اور حضرت ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ ان اللہ خلق الملائکۃ من نور وجہ علی ابن ابی طالب، کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے چہرے کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا ہے۔ یسبحون و یقدسون و یکتبون لمحبیہ، یہ ملائکہ کرتے کیا ہیں؟ یہ ملائکہ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ ملائکہ تقدیس کرتے ہیں، یہ ملائکہ عبادت کرتے ہیں، اور یہ ساری تسبیح و تحلیل، یہ ساری عبادت علی اور علی کے چاہنے والوں کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ یا علی، یہ ایک روایت۔ دوسری روایت انس ابن مالک نے نقل کی کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلق من نور وجہ علی ابن ابی طالب 70,000 ملکن، کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے نور سے 70,000 فرشتے خلق کیے ہیں۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ یستغفرون لمحب علی علیہ السلام، کہ یہ 70,000 فرشتے علی کے محبین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب دونوں روایتوں کا خلاصہ کیا ہوا، یعنی کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مومنین کی نیکیوں کو بڑھاتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مومنین کے گناہوں کو زائل کرتے ہیں۔ یہ ای وجہ ہے کہ جب مومن جائے گا، جب قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، رسول خدا فرماتے ہیں انا ان ارشل قومن، کہ میں نے عرش پہ ایک قوم کو دیکھا ہے، وجوہہم من نور، کہ جن کے چہرے نورانی ہیں، اللہ منابر نور، جو نور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء ان پہ رقص کرتے ہیں، لیسو بے انبیاء ولا شہیدن، یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک قوم ایسی ہے جو نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، لیکن ایسے افراد ہیں کہ نبی بھی رشک کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کے عرش پہ۔ اب صحابہ کھڑے ہو کے کہتے تھے یا رسول اللہ میں بھی ہوں، کیا میں بھی ہوں، کیا میں بھی ہوں؟ نفی کرتے رہے۔ ایک اٹھا میں ہوں، کہا نہیں، دوسرا اٹھا میں ہوں، کہا نہیں، تیسرا اٹھا میں ہوں، کہا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سے افراد ہیں جو نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، لیکن نبی ان پہ رشک کرتے ہیں؟ کہا ہم عشیت علی ابن ابی طالب ولی و امام ہم، وہ ایسے لوگ ہیں جو علی کے شیعہ ہیں، علی ان کا امام ہے۔ یہ ہے قدر تمہاری کہ اگر تم جمع ہوتے ہو یہاں تو پھر نبی تم پہ رشک کرتا ہے۔ یہ کیسے نورانی چہرے ہیں، یہ شیعہ علی ہے۔
شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ چلنے والے کو، پیچھے چلنے والے کو، یعنی جو علی کے پیچھے چلتا ہے، علی خوش ہوتا ہے تو یہ بھی خوش ہوتا ہے، علی غمگین ہوتا ہے تو یہ بھی غمگین ہو جاتا ہے۔ ہم شیعہ ہیں نا، تو کیا علی آج خوش ہے؟ محرم کی 2 تاریخ ہو گئی، علی آج دکھی ہے، علی آج رو رہا ہے۔ ہم علی کے شیعہ بھی اسی لیے ہیں کہ آج ہم بھی رو رہے ہیں۔ 28 رجب کو علی کا بیٹا مدینے سے نکلا اور 8 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام نے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں بدلا۔ سارے مسلمان حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن رسول کا بیٹا مکہ چھوڑ رہا ہے۔ مسلمان کعبہ کے پاس آ رہے ہیں اور کعبہ کا بیٹا کعبہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ رونے والی تو یہی بات ہے کہ کسی مسلمان نے کہا حسین تو کیوں جا رہا ہے؟ یعنی کسی نے پرواہ ہی نہیں کی، اتنا تو مظلوم ہو گیا تھا تمہارا مولا، کوئی یہ بھی نہیں کہتا حسین کہاں جا رہے؟ جب مقام سوق پہ پہنچے 9 ذی الحج کو، تو ایک شخص کو کوفہ سے آتے ہوئے دیکھا۔ عباس کو کہتے ہیں اس بندے کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ قریب آیا تو امام نے کہا کوفہ سے آ رہا ہے، میرے بھائی مسلم کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں بکا ورما امان ما تو ارنا سے ہی، اس شخص نے اتنا گریہ کیا اور اپنا امامہ سر سے اٹھا کے نیچے پھینکا۔ کہتا حسین الگ آؤ، میں سب کے سامنے نہیں بتانا چاہتا۔ کہا بتا دے یہ میرے سارے ساتھی ہیں، میری کوئی بات ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں حسین تیرے بھائی کا سر دارالعمارہ پہ تھا اور مسلم کی لاش کو بازار میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ بس یہ حسین نے سننا تھا۔ امام خیمے میں تشریف لائے، کہ زینب بہن مسلم کی بیٹی کہاں ہے؟ شہزادارو مسلم کی بیٹی کو لایا گیا۔ حسین نے بیٹی کو اپنی گود میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، بوسہ دیا۔ جب اتنا پیار کیا تو مسلم کی بیٹی یہ کہتی ہے چچا میرا بابا تو خیریت سے ہے کہ تو مجھ سے ایسے ہی پیار کر رہا ہے جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مسلم کی بیٹی تو کتنی خوش قسمت ہے کہ حسین نے تو اسے پیار کیا، لیکن حسین کی بیٹی سکینہ جب بابا کے لاشے پہ لپٹی ہوئی تھی، سید سجاد کہتے ہیں کہ ایک ظالم آگے بڑھا اور میری بہن کی پشت پہ اتنا زادیانہ مارا کہ سکینہ تڑپ کے الگ ہو گئی۔ اے مسلم کی بیٹی تو کتنی خوش قسمت ہے۔ عزاداروں اب مصائب شروع ہو گئے۔ اب حسین پہنچ کے کربلا، 2 محرم حسین کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 6 گھوڑے حسین نے بدلے، لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا۔ تو کہا بھیا عباس یہ بستی کے رہنے والوں کو بلاؤ۔ جب بستی کے رہنے والوں کو بلایا گیا تو امام نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا یقال له غازریہ، مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو شرط الفرات کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بوڑھا بڑھ کے یہ کہتا ہے مولا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے
हाजा अर्जुन करब बला। अज़ादारो हुसैन को ऐसे रोया करो जैसे मस्तूरात ने गिरिया किया। अकबर को रोना है तुम में लैला को देखो, असगर को रोना है तुम में रुबाब को देखो, अब्बास को रोना है तो हुसैन को देखो, और हुसैन को रोना है तो ज़ैनब को देखो। अज़ादारो रावी कहता है जब हुसैन का सर नेज़े पे बुलंद हुआ, मैंने एक खातून को देखा ऐसे तड़प रही थी जैसे मछली तड़पती है, और ये सदारा गा रही थी अंतल हुसैन, ए मेरे भाई हुसैन तो है। अज़ादारो हुसैन पहुंच गया करबला में। अब हुसैन ने अपनी मजलिस पढ़नी शुरू की। क्या मजलिस पढ़ी हुसैन ने कि काफिले वालों रुक जाओ, हा हुना कत्लो रिजालना, हा हुना हद को निसायना, हा हुना ज़िबो अत्फालना। ए काफिले वाले रुक जाओ, यही हमारी आराम गाह है, यही हमारे खैमे जलाए जाएंगे, यही हमारे मर्दों को कत्ल किया जाएगा, यही हमारे बच्चों को ज़िबा किया जाएगा, और हमें इसी जगह पे अली की बेटियों को कैदी बना के ले जाया जाएगा। रुक जाओ, यही है वो जमीन। अज़ादारो, इमाम ने अब्बास से कहा बनी असद को बुलाओ। जब बनी असद को बुलाया गया तो कहा, यह जमीन किसकी है? हम इस जमीन को खरीदना चाहते हैं। तो मालिक ने कहा, मौला इस जमीन को ना खरीदे। हम सुनते आ रहे हैं कि यह वाहिद जमीन है जिस पे किसी नबी को चैन नहीं मिला। मौला इस जमीन पे ना रहो। कहा नहीं, हम हमेशा यहीं रहेंगे। 60,000 में आपके मौला ने जमीन खरीदी। जिगर फट जाता है मौला के काम से। जब खरीद ली तो कहा यह जमीन तुम्हारे हवाले, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। ये पैसे भी तुम ले जाओ, ये जमीन भी तुम्हारी है। पहली शर्त यह है कि जब मेरा जायर कोई यहां आए तो भूखा और प्यासा न रहे। अब इमाम को तुम्हारी प्यास याद है। इमाम को चूंकि सबसे ज्यादा प्यास लगती थी, इमाम कहते मेरे मवालियों को प्यास लगेगी, तुमने उन्हें पानी देना है। ये पहली शर्त। का दूसरी शर्त क्या है कि जब हम शहीद हो जाएं तो हमारे लाशों को दफन कर देना। ये चले, कहा अपनी खवातीन को भेज दो। कुछ खवातीन आई, मौला ने कहा जानते हो मैं तुम्हारी सरदार खदीजा का नवासा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं, मैं इस जमीन पे दफन किया जाऊंगा, कत्ल किया जाऊंगा। अगर तुम्हारे मर्द हुकूमत के खौफ से यहां हमें दफन ना करें तो तुम आ जाना और हमें दफन करना। अब यह कह के मौला ने कहा जाओ और अपने बच्चों को भेज दो। अज़ादारों जब बच्चे आए, इमाम खड़े हुए, इमाम रो के बच्चों से क्या कह रहे हैं, ए बनी असद के बच्चों, अगर तुम्हारे वालिदैन हमें दफन ना करें तो तुम आके हमें दफन कर देना। मैं क्या मौला तो इतना गरीब हो गया कि बच्चों के सामने रो रहा है और उनसे इल्तिजा कर रहा है, बच्चों हमें दफन कर देना। अज़ादारों हुसैन की क्या ये ख्वाहिश पूरी हुई? जब हुसैन का लाशा पड़ा था कितने लोग दफन करने के लिए आए। हाँ, लोगों ने यह कहा कि घोड़ों की नावेबंदी करो, अब दफन तो नहीं कर रहे बल्कि हुसैन के लाशे पे घोड़े दुरा रहे हैं।
فریاد کر رہی ہے، میرے ماں جائے کو، میرے غریب بھائی کو کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ سیعلم الذین ای منقلب ینقلب